رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں پہلا سوال بنارس سے آیا ہے۔ مسعود احمد صاحب سوال کرتے ہیں، ارباب نام رکھنا کیسا ہے؟ نام کے سلسلے میں مسلمانوں میں بڑی بے احتیاطی پائی جا رہی ہے۔ پہلے تو عام طور پر اس طرح کی بے احتیاطی تھی کہ اس عقیدے کے تحت کہ اچھا اور خوبصورت نام رکھیں گے تو بچے کو نظر لگ جائے گی، بچے کا نام نہایت ہی برا سرا رکھا جاتا تھا۔ کلوا، بدھو، جمراتی، شبراتی، اس طرح کے نام ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک غلط فہمی اور اندھ وشواس کی وجہ سے تھا۔ دیہاتوں میں جاہل ملا جی قسم کے لوگ جو نیاز فاتحہ کرنا سیکھ گئے تو وہ دین کے ٹھیکیدار بھی بن گئے۔ اب وہ فتوے بھی دے رہے ہیں، مسئلے بھی بتا رہے ہیں اور لوگوں کے نام بھی رکھ رہے ہیں، اور خود ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک دور تو یہ تھا، پھر ایک دور ایسا آیا کچھ لوگ قرآن سے نام رکھنے لگے، تو قرآن سے بھی نام رکھنے والوں نے اسی طرح کی حرکت کی، بغیر علم کے علماء کرام سے رجوع ہونے کے بجائے اپنے طور پر قرآن شریف کھولا اور کسی بچے سے ہاتھ رکھوایا، جس لفظ پر بھی پڑ گیا تو وہی نام رکھ دیا، اور وزن بٹھانے کے چکر میں نہایت ہی کالی کلوٹی لڑکی کا نام حور بانو رکھ دیا، اور بیچاری نہایت گوری چٹی لڑکی کا نام کلیا رکھ دیا۔ یہ سب جہالتیں ہیں، اور اس سے کم یہ آج کل جو نام رکھے جا رہے ہیں فیشنیبل، یہ نام بھی نہیں ہے۔ ارباب رب کی جمع ہے، بہت سارے رب۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے نام نہیں رکھے جائیں۔ اگرچہ ارباب نام کے کئی اشخاص گزرے ہیں تاریخ میں جو بڑے بہادر، جری اور جنگجو واقع ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غلط چیز کو دیکھ کر ہم بھی اس کی پیروی کرنے لگیں۔ ہمیں نام رکھنا چاہیے جس میں اللہ کی ابدیت ہو۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد المبین، یہ سب نام اچھے ہیں۔ اسی طرح سے نام رکھیں اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے۔ ایک زمانے میں ہر نام کے ساتھ حسین یا علی لگایا جاتا تھا۔ کچھ کم تو ہوا ہے، لیکن اب بھی کچھ خاندانوں میں یہ چیز باقی ہے۔ یہ شیعت کے اثر سے سنیوں میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو نام ہے، جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ارباب نام رکھنا کیسا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو نام کو تبدیل کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تلنگانہ سے شمس الحق صاحب سوال کرتے ہیں،
دکان و مکان کے افتتاح کے وقت ربن کاٹنا کیسا ہے؟ ربن کاٹنا کیسا ہے؟ کافروں کی، مشرکوں کی، غیر مسلموں کی ایک رسم ہے دنیاوی. ان کے یہاں بھی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں کہ اس کو ہم کفر و شرک کہیں. ایک دنیاوی رسم ہے. بہتر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں. یہ ہماری تہذیب اور ہماری پرمپرا اور اسلامی سماج سے میل نہیں کھاتا ہے. لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی طریقہ نکال لینا چاہیے افتتاح کے لیے. مشرکوں، کافروں اور غیر مسلموں کے تمام وہ کام جو دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ کرتے ہیں مسلمان کے لیے نہ کرنا بہتر ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نوشاد انور دہلی سے سوال کرتے ہیں، تمباکو والا پان، گٹکا، کھینی، سگریٹ، بیڑی وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ان تمام چیزوں کی اصل تمباکو ہے اور تمباکو ایک نشیلا پدارتھ ہے. اس میں نشہ ہے اور نشے ہی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور نشہ حرام ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کتاب میں کہ حقہ بیڑی یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. تو بھائی صاحب، ایک زمانہ تھا جب علماء کرام اس طرح کی چیزوں پر، حقہ بیڑی پر یہی حکم لگاتے تھے کہ مکروہ ہے. اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ حقہ پیا کرتے تھے. جب حقہ پیتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کو حرام کیسے کہیں گے، اس کو مکروہ ہی کہیں گے. لیکن مکروہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تنزیہی ہوتا ہے اور ایک تحریمی ہوتا ہے. جس زمانے میں علماء نے اس کو مکروہ کہا تھا، اس زمانے میں علماء کو اس کے وہ بد اثرات، نقصانات جو اس سے ہوتے ہیں آدمی کے دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، اس کی کڈنی، ان تمام چیزوں پر معلوم نہیں تھے. لیکن آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آدمی کے اعضائے رئیسہ پر سب سے زیادہ اس کا خطرناک اثر ہوتا ہے. خاص طور سے ہمارے زمانے میں جو گٹکا چل رہا ہے، جس کے عادی ہمارے بچے اور نوجوان ہو رہے ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ کینسر کو بڑھاتا ہے. بعض بچے ایسے ہیں، نوجوان ہیں، گٹکا کھانے کی وجہ سے، کیونکہ وہ رکھے رہتے ہیں منہ میں، منہ چلاتے نہیں، تو ان کا منہ وہیں پر جام ہو گیا ہے، کھلتا نہیں ہے. اور کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا، اچھا نہیں ہوا، اور جوانی میں اپنے ماں باپ کو داغ مفارقت دے گئے. حرام ہے اور اس سے سخت پرہیز لازم ہے. مسلمان کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پونے مہاراشٹر سے امیر حمزہ سوال کرتے ہیں،
ایسے زیور جن پر انسانی شکل بنی ہو، کیا ان کو پہن سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایسے زیور پہننا درست نہیں ہے جس پر انسانی شکل بنی ہو یا جانوروں کی شکلیں بنی ہو۔ تصویر، فوٹو، مجسمے، ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ روکا ہے اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور زیور میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کیوں پہن رہے ہیں آپ ایسا زیور؟ زیور تو اور بھی ہیں، بہت طرح کے ہیں، اور آپ چاہیں تو بنوا بھی سکتے ہیں۔ تو جس پر انسانی شکل بنی ہے یا کتے کی، خنزیر کی یا کسی اور جانور کی شکل بنی ہے، اس کو آپ کیوں پہن رہے ہیں؟ اس میں کوئی ثواب زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے، آپ کے صحت تندرستی کے لیے مفید ہے، کس لیے پہن رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیر مسلم پہن رہے ہیں اس کو، لہذا آپ بھی پہنیں گے۔ آپ احساس کمتری سے نکلیے اور جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔